امام حسن علیہ السلام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کے سب سے پہلے شہزادے ہیں۔ ان کی محبت کو، امام حسن علیہ السلام کی محبت کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ ریحانۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا پھول قرار دیا ہے، انہیں خوشبو قرار دیا ہے۔ گویا یہ وہ مہکتے پھول ہیں کہ جن کی خوشبو آج بھی امت کو تر و تازہ کر رہی ہے، اہل ایمان کو تر و تازہ کر رہی ہے، اہل ایمان کے قلوب و اذہان کو معطر کر رہی ہے، اور قیامت تک یہ خوشبو یوں ہی ان دلوں کو، جن دلوں میں ایمان مزین ہے، یوں ہی معطر اور معمبر کرتی 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 چلی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے عمومی طور پر ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کی شخصیت کے پہلو زیادہ اجاگر ہیں، کیونکہ جس انداز میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس نسبت سے، مگر امام حسن علیہ السلام کہ ان کی شخصیت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جب ہم ان کے فضائل و محامد کو دیکھتے ہیں، تو یقین کیجیے کہ ایک روحانی سکون سا ملتا ہے۔ حسنین کریمین کی ایک خاص بات، ایک خاص پہلو کہ جناب امام حسن علیہ السلام یہ سر سے سینہ تک، اور بعض روایات کے مطابق سر سے ناف تک بعین ہی شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر سینہ سے قدمین تک جناب امام حسین علیہ السلام میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفیع تھے۔ میں اگر یوں کہوں کہ اگر حسنین کریمین کو دونوں کو سامنے لیا جائے، دونوں کو تکا جائے، دونوں پہ نگاہ ڈالی جائے، تو سامنے سے شبیہ رسول دکھائی دیتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا تھا اس دنیا سے، جب حضور ختم مرتبت علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جب حضور کی یاد میں مچلتے کہ یہ تو وہ خوش نصیب تھے نا کہ جنہیں آقا کی صحبت میسر آئی تھی، حضور علیہ السلام کا دیدار یہ کیا کرتے تھے جنہوں نے براہ راست تکا ہو آقا علیہ السلام کو، تو جب پردہ میرے آقا نے کیا ہوگا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ مگر کہتے ہیں کہ جب آقا کی یاد ہمیں بہت ہمارے دلوں کو تڑپایا کرتی تو ہم آتے اور حسنین کریمین کو دیکھ لیا کرتے تھے، ہم جناب حسن علیہ السلام کو دیکھتے، جناب حسین علیہ السلام کو دیکھتے، جب دونوں کو دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ سر سے سینہ اقدس تک
جناب امام حسن علیہ السلام ہو بہو میرے آقا کی تصویر تھے، اور سینہ اقدس سے قدمین شریفین پر جناب حسین علیہ السلام آقا و مولا کی تصویر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، حدیث کی دیگر کتب میں بھی بڑی خوبصورت روایت، اور اس کی ایک جہت میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا کہ دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام کے جسم انور کا ایک حصہ جدا ہو کر میرے گھر میں گرتا ہے. میں نے یہ خواب آقا علیہ السلام کو سنایا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے، میں ذرا پریشان ہوں. تو حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو آپ کے پاس بھی رہے گا، جس کی آپ بھی خدمت کریں گے، آپ کے گھر میں بھی رہے گا. اور پھر وہی ہوا، وہی تعبیر کہ جناب امام حسن علیہ السلام ان کی بھی ولادت ہوتی ہے، اور حضور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا و مولا علیہ السلام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ. یہاں جب رک کر اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ الکوثر ذہنوں کے اندر آتی ہے، جس گھڑی میرے آقا و مولا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا. چونکہ میرے آقا علیہ السلام کے سب بیٹے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور تاج ختم نبوت چونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر سجایا گیا تھا، اس لیے ایک جہت یہ بھی تھی کہ آقا علیہ السلام کا کوئی بھی بیٹا جوان نہیں ہوا. کیونکہ پچھلے انبیاء میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے ہاں اولاد ہوئی، ان کے بیٹے ہوئے، تو اللہ نے انہیں یہ شرف عطا کیا کہ ان کے بیٹوں کو بھی پیغمبر بنایا. اور حضور علیہ السلام کی شان تو تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے. یہ کیسے ہو سکتا کہ اگر آقا علیہ السلام کے ہاں بیٹا جوان ہوتا اور پھر یہ اعزاز انہیں حاصل نہ ہوتا، مگر یہاں تاج ختم نبوت چونکہ آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا کہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا. ایسا اعزاز تو کسی پیغمبر کو میرے آقا علیہ السلام کے علاوہ ملا ہی نہیں. مگر ساتھ ہی حضور علیہ السلام کو نرینہ اولاد بھی عطا کی گئی، تاکہ کل کو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ نرینہ اولاد نہ تھی، مگر بچپن ہی میں سب کا وصال ہو گیا. اصل میں تو یہ حکمت تھی. مگر دشمنان اسلام نے جب یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو تانا دینے لگے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہنے لگے کہ دیکھیں یہ ابتر ہو گئے ہیں، ابتر ہو گئے، منقطع نسل. کیونکہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ جن کے ہاں بیٹے ہوتے تھے تو پھر وہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، تو وہ اپنا نام بتاتے، والد کا نام بتاتے، دادا کا بتاتے، پردادا کا بتاتے، پھر حسب نسب ساری لمبی تفصیل اس میں ہوا کرتی تھی. تو اس پر فخر کیا کرتے تھے. مگر
اب دشمنان اسلام یہ کہنے لگے، بولنے لگے، زبانیں واہ ہونے لگی کہ دیکھیں آقا کے بیٹے انتقال فرما گئے ہیں، تو معاذ اللہ استغفر اللہ شاید اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر عطا فرمائی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم آپ کو الکوثر عطا کرتے ہیں۔ کثرت کی انتہا، اس کے 20 معنی ہیں۔ یہاں الکوثر سے کیا مراد ہے؟ بہت سے معنی اور مفاہیم اہل علم نے بیان کیے، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کی اولاد کی کثرت عطا کی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے۔ یہی سبب ہے کہ حدیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نسب جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، ہر کسی کا نسب، مگر فرمایا کہ میرا نسب جو ہے وہ اس دن بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا نسب ان کی والدہ کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نسب ان کے والدین کے ذریعے سے، والد کے ذریعے سے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میری اولاد میں سے ہیں، میرے بیٹے ہیں، مجھ سے ہیں، اپنے نواسوں کے بارے میں نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ دراصل میری اولاد ہے، اس کی نسبت آقا اپنی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہ معاملہ ہوا کہ جب لوگوں نے تانا دیا تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز ادا کیجئے نا، قربانی کیجئے نا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہے۔ یہ سوچتے رہ جائیں گے اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے، یہ تکتے رہ جائیں گے، مگر ہم آپ کا ذکر اس طرح سے بلند کریں گے کہ کسی کا اس طرح سے ذکر بلند نہیں ہوا ہوگا۔ ہم آپ کو اولاد کی کثرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اس طرح سے دیں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ قیامت تک آپ کا سلسلہ جاری اور ساری، آپ کی اولاد جاری اور ساری، آپ کی آل جاری اور ساری رہے گی۔ تو چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب چلنا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تھا، تو اب یہاں جب ان کے گلشن میں پہلی کلی کھل رہی تھی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا عالم کیا تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر تشریف لے جانے کے بعد حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب حسن علیہ السلام کے کانوں میں اذان دیتے ہیں، انہیں گٹی دیتے ہیں، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام رکھتے ہیں۔ اذان بھی میرے آقا خود دے رہے ہیں ان کے کانوں کے اندر، گھٹی بھی خود دے رہے ہیں، تہنیک فرما رہے ہیں، نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا عقیقہ کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر ان کا ذکر
ہمیں ملتا ہے ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر جو ہے نا ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے عقیقے میں 2 دمبے ذبح کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ المستدرک میں امام حاکم کی ایک روایت کہ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا تھا۔ یہ ایک روایت میں حمزہ کا ذکر ہے، ایک میں حرب کا ذکر ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اور جب حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام ان کے چچا پر جعفر رکھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا کر فرمایا کہ ان کے نام بدل دیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور حکم کیجئے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ کو حسن سے اور جعفر کو حسین سے بدلا، تو ان کا نام حسن رکھا، اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا نام پھر حسین رکھا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا نام کیا رکھا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر پہنچے تو نام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حرب نام رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں یہ حرب نہیں ہے بلکہ یہ حسن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا نام حسن رکھا۔ اور اسی طرح سے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب بھی پہلے حرب نام رکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ جرأت اور بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت تو بے مثل ہے، تو یقیناً انہوں نے اس نسبت سے اسے رکھا ہوگا۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام پھر حسین رکھا، اور ان دونوں کا مادہ آپ دیکھیں حسن ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین یہ جو 2 نام ہیں یہ اللہ رب العزت نے جنت کے پردوں میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے اتار کر یہ دیے، یعنی اتنا اعزاز اور اتنا اکرام ہے اس کے اندر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نسبت سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف بھی کی ہے، کہ فرمایا کہ جیسے ان کے بیٹوں کے نام شبر، شبیر اور مشبر تھے، اسی طرح سے میں نے جو ہے یہ نام رکھے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام حسن، پھر حسین، پھر محسن، تو اس نسبت کی طرف بھی احادیث کے اندر ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اب جب یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت کہاں ہو رہی ہے، دیکھیں کمال نقطہ دیکھیں کہ ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں۔ آغوش سیدہ کائنات میں پروان چڑھ رہے ہیں، مولا کائنات والد گرامی قدر ہیں، اور عالم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے خود ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور کتنی احادیث کے اندر یہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خود اٹھاتے تھے، ان سے کھیلتے تھے، حسنین کریمین کے ساتھ دوڑا کرتے تھے، اپنی زبان مبارکہ کو ان کے منہ میں ڈال ڈال کر انہیں چسایا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض کس طرح سے ان ہستیوں کو مل رہا ہے، کس طرح سے مل رہا ہے۔ شواہد النبوت میں
علامہ نور الدین جامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت لاتے ہیں، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب حسن جب چھوٹے تھے علیہ السلام، جب بچے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سوئے ہوئے تھے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ جب کچھ حصہ گزر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، جناب حسن علیہ السلام کو، کہ آپ اپنی والدہ کے ہاں چلے جائیں۔ تو جب وہ جانے لگے تو گھر تھوڑا دور تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ کا گھر تھوڑا فاصلے پر تھا، اور بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ تو جب وہ جانے لگے تو یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں رات کا یہ وقت ہے، میں انہیں چھوڑنے کے لیے ساتھ چلا جاؤں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا بیٹا تنہا جائے گا۔ ادھر حسن چلتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی اترتی ہے، اور پھر راستہ روشن ہو جاتا ہے کہ جہاں جہاں حسن چل رہے تھے روشنی ہی روشنی تھی، اور اس روشنی میں جناب حسن علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں تو جب یہ پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابھی تو یہ بچپن ہے، ابھی تو یہ آغاز ہے اللہ کی عطاؤں کا، اللہ کی کرم فرمائیوں کا، مولا کی رحمتوں کا، کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ، کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ کیا کچھ ان کو میسر نہیں آ رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اٹھاتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ شہزادہ آ جاتا ہے، اور یہ آ جاتا ہے تو آقا نماز میں ہوتے ہیں تو یہ کندھے پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ روایت ہے، لیکن میں اس وقت جو روایت شیئر کر رہا ہوں جناب امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے کہ نماز کے اندر ویسے ہی سکون سے نماز کو ادا کیا، سجدے بھی ویسے ہی سکون سے کیا، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھانا ہوتا بڑے ہی آرام سے، بڑے ہی سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کو، جو چھوٹے شہزادے تھے، انہیں اپنے کندھے سے اتار کر نیچے بٹھا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ، اتنا پیار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے ان کے ساتھ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا کے اندر یہ میرا پھول ہے، یہ میری خوشبو ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ اقدس پر آقا نے کندھے پر انہیں اٹھایا ہوا ہے۔ کیا محبتوں کا کیا عالم ہے، چاہتوں کا کیا عالم ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے پر انہیں اٹھایا ہوا ہے۔ کسی نے عرض کیا نعم المرکب، اے بیٹے کتنی ہی خوبصورت سواری ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے آپ کو اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی اس جملے سے ذرا دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ آقا نے اٹھایا ہوا تھا نا اپنے کندھے پر امام حسن علیہ السلام۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، ہائے سواری نظر آتی ہے کتنی حسین ہے، سوار نہیں تکتے کہ کیسا پیارا ہے، کیسا پیارا ہے۔ اور کبھی آقا نے انہیں اٹھایا ہوتا، کبھی امام حسین کو اٹھایا ہوتا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ گھر میں ایسے نیچے ہاتھ رکھ کر اور انہیں کندھوں پر سوار کر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ساتھ لے کر چلا کرتے تھے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ساتھ لیا، میرے ہاتھ کو پکڑا اور چل دیے، اور راستے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے پوچھا کہ وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام اس وقت بالکل چھوٹے سے تھے، تو انہیں لایا گیا۔ جب وہ لائے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو جیسے انہوں نے آقا کو دیکھا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے۔ جب گود میں بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکال کر امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ اب وہ آقا کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ تو حضور ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر فرمایا کہ میں اس سے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تیسری بار فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی شان، تو جب بھی اب انہیں تکتا ہوں تو میرے سامنے میرے آقا آ جاتے ہیں، وہ منظر آ جاتا ہے کہ گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر انہیں دکھانے کے لیے ساتھ لے کر چلے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں دیکھتا ہوں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ کیسے حضور انہیں اپنی زبان چسایا کرتے تھے، اور کیسے ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، کیسے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور کیسے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے، مالک و مولا میں بھی ان سے محبت کر رہا ہوں تو بھی کر۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما، ان سے بھی تو محبت فرما۔ یعنی یہ میں نے عرض کیا کہ اگر نماز میں ہیں، کندھوں پر سوار ہو گئے ہیں شہزادے، تو حضور نے نماز کو طویل کیا ہے، سجدے میں ہیں تو سجدے کو طویل کیا ہے، انہیں اتارنا ہے کندھے سے تو ان کا کتنا دھیان رکھ رہے ہیں، منع نہیں کیا جا رہا، انہیں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی
انداز ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تھے اور آپ نے اپنے ساتھ ایک سائیڈ پہ، اس وقت امام حسن چھوٹے سے تھے، بچے تھے، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا۔ اب آپ خطاب فرما رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لوگوں کی طرف بھی تھی، ان سے مخاطب تھے، اور پھر حضور امام حسن کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ خطاب لوگوں سے فرما رہے ہیں اور گھڑی گھڑی مڑ مڑ کر امام حسن کو بھی ساتھ دیکھتے تھے، پھر انہیں دیکھتے تھے، اور یہ دیکھتے پھر خطاب کرتے، پھر مخاطب ہوتے، پھر دیکھتے، پھر مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ ذرا چشم تصور میں لائیے تو صحیح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر اپنے ساتھ انہیں بٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنی اور حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ جب پھر امام حسین جب ان کی ولادت ہوئی، پھر وہ جب ننھے شہزادے تھے، پھر یہ دونوں، پھر کبھی حضور نے اپنی کملی میں انہیں چھپایا ہوتا تھا، کبھی اپنے سینے سے لپٹایا ہوتا تھا، کبھی کندھوں پر بٹھایا ہوتا تھا، اور کبھی اپنے سینے پر انہیں چلا رہے ہوتے تھے، کبھی ممبر پر بٹھا رہے ہیں۔ اب خطاب فرما رہے ہیں، آقا فرما خطاب رہے ہیں، اور ممبر پر انہیں بٹھایا ہوا ہے، اور مخاطب لوگوں سے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، اور اب صحابہ حضور کی اداؤں کو تک رہے ہیں، آقا کو دیکھ رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے مخاطب ہیں، بات ہم سے کر رہے ہیں، خطاب ہم سے کر رہے ہیں، مگر گھڑی گھڑی تکتے کن کو ہیں؟ امام حسن علیہ السلام۔ اور پھر خطاب ہی میں فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جو میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یعنی پیشین گوئی بھی فرماتے ہیں، مستقبل کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں یہ معاملہ اس طرح سے ہوگا، تو تب میں یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جو امت کو بچائے گا، ان کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ کس کی خاطر؟ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے بہت سارے پہلو ہیں، ان کی کرامات کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے۔ یعنی یوں ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ سے ان کا والہانہ عشق، والہانہ محبت۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت عظام کی اگر آپ شان دیکھیں نا، یوں لگتا ہے کہ اس گھرانے کا ہر فرد اللہ سے ٹوٹ 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 کر محبت کرنے والا ہے۔ ایسی نسبت ہے جیسی آقا سے نسبت محبت کی ایسی جڑی ہوئی ہے نا۔ اور پھر جب انہیں دیکھتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا کمال لوگ ہیں، کیا کمال ہستیاں ہیں۔ اور یہی تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایسے نہیں یہ اعزازات ملتے، بلکہ ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ یہ تو اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ میرا مالک و مولا کس طرح سے سجا رہا ہے، گلدستہ کس طرح سے، گلدستہ رسالت آپ دیکھیں، اگر گلدستہ نبوت آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر تاج ختم نبوت سجا دیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے یہ خوبصورت پھول، آقا کے گلشن کے یہ خوبصورت پھول، اور ان کی مہکار جو قیامت تک مہکنی تھی،
ان کی خوشبو جو قیامت تک اہل ایمان کے قلوب و اذہان کو معطر و منبر کرنی. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. امام حسین کا ایک مقام واقعہ کربلا کے حوالے سے بڑا نمایاں تر ہے، مگر جب ہم باقی افراد کی بھی بات کرتے ہیں اہل بیت اعظم میں سے، ان کی ہستی تو منفرد ہے ہی، ممیز ہے ہی، ممتاز ہے ہی، مگر آپ دیکھیں باقی جب ہم گھرانے کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا گھرانہ ہی ہے. آپ دیکھیں گے کتنا عظیم ہے، آقا کو کتنا محبوب ہے، اور ہر اہل ایمان کو کتنا محبوب ہے. ہر مومن کس طرح سے ان سے محبت کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کس خوبصورت انداز سے. اب ذرا ان کی شخصیت دیکھیں. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بڑا معروف ہے یہ کہ آپ نے 25 حج پیادہ کیے، پیدل چلا کرتے تھے، پیدل حج کے لیے جاتے تھے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ پیدل حج کو جا رہے ہیں، کیا انداز ہے. اصل میں یہ بات کیا ہے؟ اصل میں یہ محبت ہے، اللہ رب العزت سے محبت ہے، اللہ کی یہ محبت، اللہ سے والہانہ عشق کہ مالک و مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یہ کس طرح سے تشریف لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. ایک سال جب سفر حج پر تھے تو راستے میں امام حسن علیہ السلام کے مبارک پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں. تو آپ کے خادم ساتھ تھے، انہوں نے سواری آگے کر دی امام حسن علیہ السلام اور عرض کیا کہ حضور پاؤں پر ورم آ گیا ہے تو اب آپ سوار ہو جائیں. آپ نے سواری واپس کر دی، فرمایا کہ نہیں، میں جو ہے نا اس پر سوار نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایسے ہی چلتے ہیں. تو پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور پاؤں سوجے ہوئے ہیں تو آپ سواری پر سوار ہو جائیں. تو آپ نے جب دیکھا کہ بار بار اصرار کر رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ دیکھو کہ جس منزل پر آگے ہم رکیں گے نا ابھی، وہاں ایک سیاہ فام حبشی ہوگا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے پاس جانا ہے اور اس کے پاس تیل ہوگا، وہ آپ نے خرید لینا ہے. تو وہ جو آپ کے ساتھ خادم تھا وہ عرض کرتا ہے حضور یہ جن راہوں پر ہم جا رہے ہیں، یہ راستے جو ہیں پیچھے اتنی منزلیں ہیں ہم نے طے کی ہیں، آگے بھی ابھی کرنی ہیں. تو راستے میں تو کسی منزل پر اس طرح کا کوئی شخص نہیں تھا، آگے بھی پہلے بھی ہم یہاں ان راستوں سے گزرتے ہیں تو آگے بھی کسی منزل پر ایسا کوئی شخص نہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب جہاں ہم جس منزل پر پہنچیں گے نا وہاں ایک شخص ہوگا، اور اس کی نشانی بھی بتاتے ہیں کہ وہ سیاہ فام ہوگا. خیر پھر بھی پیدل چل رہے ہیں، سوار نہیں ہوئے. جیسے اس منزل پر پہنچتے ہیں تو آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں سامنے ایک شخص وہاں ہے. تو امام حسن علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ جو اس سے تیل لے کر. اب وہ خادم چلا جاتا ہے اس شخص کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تیل چاہیے. تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے میرے پاس؟ تو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے امام حسن علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، پاؤں ایسے سوجی ہیں، انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انہیں کیسے معلوم. تو وہ ظاہر ہے کہ بڑے قلبی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اس طرح کا واقعہ جب کسی کے ساتھ پیش ہے، پہلے وہ خادم وہ تو دیکھتا ہی رہتا تھا کہ اس طرح کی کرامات کا ظہور ہوتا ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ میرے بارے میں وہاں پیچھے خبر دی اور واقعتاً میرے پاس ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خود میں وہیں چلتا ہوں ان کی بارگاہ میں. تو چل کر آتا ہے اور
وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں اس کی قیمت نہیں لوں گا، کوئی قیمت نہیں لوں گا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنا ایک مسئلہ بتاتا ہے کہ میری زوجہ کو درد ذہ ہے، تو میں آپ سے صرف یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اولاد سکون سے ہو جائے۔ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اور اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا اور ایسی اولاد دے گا جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ یہاں ہے، باہر ہے، امام عالی مقام سے دعا کروا رہا ہے، آپ نے دعا فرما دی، اور ساتھ میں ایک پیشین گوئی گی، اور فرمایا کہ آپ کے جو بیٹا ہوگا، جو آپ کی اولاد ہوگی، یہ بھی ہماری پیروکار رہے گی، ہم سے محبت کرنے والی ہوگی۔ وہ شخص کہتا ہے وہ واپس گھر چلا جاتا ہے، تو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں جو ہے بڑی ہی سکون اور آرام سے جو ہے اولاد ہوتی ہے، اور ایک بیٹا جو ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا کرتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس انداز کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیسی کرامات ہیں کہ اللہ نے جو انہیں عطا کر رکھی ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو وہاں سے آپ جو ہے نا مکہ کی طرف جو ہے نا سفر کیا کرتے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، یہ تو حج کے لیے تھا، اس کے علاوہ بھی آیا کرتے تھے، تو آپ جو ہے نا پیدل آتے تھے، وہاں سے پیدل چل کر۔ تو کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ یہ کعبۃ اللہ جب جاتے ہیں تو یہ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کروں کہ کبھی اس کے گھر کی طرف چلا بھی نہ ہوں، پیدل چل کے بھی نہ گیا۔ 20 مرتبہ تقریباً بعض روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ چلے ہیں۔ حج کے بارے میں زیادہ کی روایات موجود ہیں، اور یہ پس منظر ہے کیا، ایسا کیوں؟ یہ ادب میں کرتے ہیں، اللہ سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق، سو جب اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں تو گویا اس کی ملاقات کی طرف چل رہے ہیں، وہاں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر پیدل چل رہے ہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے عشق کا، محبت کا، ہر ایک کا اپنا۔ اب دیکھ کتنا طویل سفر، کتنا وقت لگتا ہوگا، کتنا کٹھن ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں کہ مدینہ کے اندر ننگے پاؤں رہتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آقا یہاں چلتے رہے ہیں، اس سرزمین پر آقا چلے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں میرے آقا نے پاؤں رکھے ہوں اس مٹی پر میرا جوتا آ جائے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ والہانہ پن ہے۔ اور دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی ذات اللہ سے کس طرح محبت کرتی ہے، اور کس انداز کے اندر۔ تاریخ مدینہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ان کی عبادات کی نسبت سے یہ میں باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اتنا مقام اللہ نے انہیں دیا ہے، تو اللہ سے ان کا کیا تعلق، قرب کتنا ہے، بندگی کتنی ہے، عبادت کتنی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی تقریب ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو انہیں بلانا ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ بڑا اکرام کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اپنے ساتھ انہیں بٹھاتے ہیں۔ تو جب امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کھانے کی تقریب ہے، یہاں دعوت ہے، نکاح ہے، تو
آپ فرماتے ہیں کہ میں تو روزے سے ہوں، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا، اگر آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا کہ یہ تقریبا تو میں آج روزہ ہی نہ رکھتا۔ یعنی یہ فرض روزوں کے علاوہ ہیں، یہ رمضان المبارک کے علاوہ کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عموماً ان کا انداز دیکھیں، عموماً امام میں علی مقام امام حسن علیہ السلام یعنی روزے سے ہیں، نفلی روزے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام روزے سے ہیں، تو وہ پھر اپنی محبت کا انداز، اپنے پیار کا انداز دیکھیں، اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا آپ روزے سے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، پرفیوم منگوا لیا اور ساتھ میں سرما، خوشبو اور سرما، تو اپنے ہاتھوں سے انہیں جو ہے نا خوشبو لگا رہے ہیں، تحفتاً انہیں خوشبو اور سرما پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کا انداز ہے، یہ آپس کا امتحان۔ اور میں ایک اور زاویے سے کہ کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، حج کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، ذرا نماز اور باقی معاملات کے حوالے سے ذرا ان کی اب دیکھیں کہ یہ ان کا کردار سامنے آ رہا ہے، سیرت نظر آ رہی ہے۔ ایک معروف روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص قریش میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حاکم شام جو ہیں وہ جو ہے نا اس شخص کو بلواتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یعنی ان کے مائنڈ میں جو بھی تھا، لیکن وہ جو یہاں سے گیا ہوا، مکہ سے گیا ہوا جو شخص تھا اور جو قریش سے تعلق رکھتا تھا، جو ان کے روٹین کو جانتا تھا، اٹھنے بیٹھنے کو، نشست و برخاست کو، وہ بتا کیا رہا ہے؟ وہ وہاں بتاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں اور پھر نماز کے اندر، نماز پڑھنے کے بعد وہیں تسبیح اور اذکار کے اندر مصروف رہتے ہیں، پھر نوافل ادا کرتے ہیں، جب سورج نکل آتا ہے عشاء کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ عبادت الہی سے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی نماز سے فارغ، مسجد کے ساتھ پورا تعلق، پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے مسائل کو سنتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے معاملات کو حل فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد امہات المومنین کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں، اور پھر یہی روٹین ان کی شام میں بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا معاملہ دیکھیں کہ صبح کا آغاز کیسے ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے احوال پر نظر ڈالیں، کیا ہم سستی کرنے والے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں الصبح اٹھنے والے ہیں؟ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہر شب قرآن مجید کی تلاوت، بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے، ان کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک تختی پر انہوں نے سورہ کہف لکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہوتا، کسی زوجہ کے ہاں جانا ہوتا یا کہیں اور اگر آپ سفر میں ہوتے تو وہ تختی آپ کے ساتھ ہوتی، آپ اس تختی کو سامنے رکھ کر سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ان کا روٹین کا معمول، یعنی آپ دیکھیں کتنا شغف تھا قرآن مجید کے ساتھ، کتنا شغف تھا۔ یہاں پس منظر میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی اسے ہم نے شیئر کیا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کی
عاجزی، ان کی انکساری، ان کی بندگی، ان کی عبادت، ان کے سجدے. اگر اللہ کی بارگاہ میں رات کو سرب سجود ہوتی تو رات تنگ پڑ جاتی، مگر سیدہ کا سر ابھی سجدے میں. اور ذرا ان روایات کو ذہن میں لائیے نا، جب سیدہ چکی چلا رہی ہوتی تھی، ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ادھر سے ساتھ میں جو ہے نا بیٹے کو اٹھایا ہوا ہوتا تھا بچپن میں، اور ادھر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. اگر والدہ جو ہیں اس طرح کی ہوں گی، آغاز اس طرح کا ہوگا، گھر کا ماحول اس طرح کا ہوگا، گھر کا ماحول اس طرح کا ہوگا. آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول کس طرح کا، بچے کس طرح کی آوازیں سنتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے، ہم کیا سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیا سن رہے ہوتے ہیں. گھر کا ماحول دیکھیں، والدہ کے ساتھ وہ اٹیچ، ان کی پرسنالٹی پر کیا اثر پڑ رہا ہے. چکی چلا رہی ہے، بچے کو ساتھ اٹھایا ہوا ہے گود میں، اور زبان پر تلاوت چل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر امام حسن علیہ السلام جیسی شخصیات، پھر ان کی زبان پر قرآن مجید جاری کیسے نہ ہوتا، کیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں روزے سے نہ ہوتے، کیسے پھر نیند کو قربان کر کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہوتے، پھر کیسے اپنی محبت کا اظہار، اپنے عشق کا اظہار، اپنے مولا کے ساتھ حیا کا اظہار، کیسے پھر حج کے لیے چلتے، اس کے گھر کی طرف بڑھتے، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے، کعبۃ اللہ کی طرف اگر امام حسن علیہ السلام کے قدم اٹھتے تو پھر پاپیادہ کیوں نہ آتے. پس منظر میں یہ ساری چیزیں اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے. امام حسن علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی، یہ تو ابھی میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے، ان کے بچپن کے حوالے سے. اور پھر ذرا دیکھیں ان کی پرسنالٹی، اس کے اندر تقوی، زہد، ورع، عشق الہی، اللہ رب العزت کے ساتھ بے تحاشا محبت، تو اس کی طرح. پھر اگر ان کی شخصیت کے اور بہت سارے پہلو دیکھیں کہ لوگوں کے کیسے کام آتے تھے، لوگوں کے کام کیسے کرتے تھے، سخاوت کتنی تھی ان کے اندر، اور پھر ان کی کرامتیں اتنی ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ انسان ششدر رہتا ہے، دنگ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی عظیم ہستی ہیں. یقیناً یہی ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے مثال ہیں. اور اگر ہم ان کے سیرت و کردار کو پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کا خوبصورت ذکر، اللہ سے بے تحاشا محبت، بے پناہ محبت، اللہ رب العزت سے عشق. اب دیکھیں کہ اللہ کی محبت میں ان کے معمولات کیا تھے. ان کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ 3 بار ایسا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا. اور 2 مواقع ایسے بھی آئے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا. یہ اللہ سے بے تحاشا محبت ہے، اللہ سے عشق ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیسے ہوتے. امام حسن علیہ السلام جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا. خوف اور لرزگی کے. کسی نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، رنگ اتنا متغیر کیوں ہو رہا ہے، جسم لرزنے کیوں لگتا ہے، خوف کی کیفیت. کہتے ہیں کہ اللہ
احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت آیا ہے، تو چہرے کا رنگ تو بدلے گا ہی نا۔ یعنی اسے اب اندازہ کیجئے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت۔ یعنی یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کا ہمیں ادراک عمومی طور پر نہیں ہوتا، دھیان ادھر جاتا نہیں ہے۔ یہ وہ ورع ہے، وہ تقوی ہے ان کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی جو شخصیت اس طرح کی ہو، آپ ذرا دیکھ لیں ان کے باقی امور کس طرح کے ہوں گے۔ جن کے شب و روز اس طرح سے گزرنے والے ہوں، ان کے باقی معاملات کس طرح کے ہوں گے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر، ایسے لوگوں کی زبانوں سے نکلے کلمات پر اللہ رب العزت اپنی قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں، قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ سفر کرتے ہیں تو جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک باغ آ جاتا ہے۔ تو کافی ٹائم سے سفر کر رہے تھے اور دو اکٹھے ہی کر رہے تھے، تو اس باغ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کا باغ ہے اور ویرانی سی چھائی ہوئی ہے، درخت خشک ہوئے پڑے۔ یہ واقعہ شواہد النبوت میں علامہ نور الدین جامی رحمہ اللہ تعالی علیہ انہیں نقل کیا ہے۔ جامی جو خود بھی ایک بہت بڑے عاشق، کہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امام حسن علیہ السلام دونوں ہم سفر ہیں، کھجوروں کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ باغ ویران ہے، کچھ دیر کے لیے وہاں رکتے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ درخت سرسبز و شاداب ہوتا، اس کی کھجوریں پھر ہم تناول کرتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو امام حسن علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کچھ پڑھا، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ساتھ سفر کر رہے تھے کہ وہ درخت بالکل جو خشک تھا، سوکھا ہوا تھا، سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور اس پر انگوروں کے خوشے ہیں، تیار شدہ انگور، کھجوروں کے خوشے ہیں، تیار شدہ کھجوریں وہاں نظر آ رہی۔ تو وہ خوشے کھجوروں کے توڑتے ہیں اور اسے پھر تناول کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العزت ان جیس ہستیوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں، ان کے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتے۔ ویسے تو میرا رب ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے، مگر ان ہستیوں کی کیا بات۔ یہاں میں ایک دو اور پہلو کی طرف توجہ کو مبذول کراؤں گا کہ امام حسن علیہ السلام کے جو معمولات ہیں وہ کس طرح کے تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے وہ لوگوں کے کام کیسے آتے تھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ کس طرح سے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، کس طرح سے۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ
امام حسن علیہ السلام ایسے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک باغ میں جاتے ہیں. تو جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک غلام ہے، سیاہ فام غلام. تو وہ کھانا تناول کر رہا ہے. اپنے اسے دیکھا اس غلام کو، تو پھر آپ کو تعجب ہوا، دیکھتے کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. ایک لقمہ وہ خود توڑ کر کھاتا تھا، ایک لقمہ پھر اگلا جو توڑتا تھا وہ کتے کو کھلاتا تھا. آپ اس کے قریب گئے. اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ نے سوال کیا، بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ سیاہ فام غلام کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے سامنے میں کھا رہا ہوں اور اسے نہ کھلاؤں. آپ کو اس کا یہ جواب اتنا پسند آتا ہے، اس کا عمل یہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر اس کا رحم کرنا، یوں اس سے محبت کرنا، یہ عمل اس کا جو تھا آپ کو اتنا پسند آتا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا یہیں ٹھہریے، میرے آنے تک آپ نے جانا نہیں ہے. وہاں سے جاتے ہیں، سیدھا اس باغ کے مالک سے ملتے ہیں، اس باغ کو خریدتے ہیں اور اس غلام کو بھی خرید لیتے ہیں. غلام کو بھی خریدتے ہیں، باغ کو بھی خریدتے ہیں. جب خرید لیتے ہیں تو پھر اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ باغ میں نے آپ کو ہبہ کیا، یہ تحفتاً میں آپ کو دے رہا ہوں، اور میں نے تجھے خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد اب میں تجھے غلامی سے آزاد کر رہا ہوں. غلامی سے آزاد کر رہے ہیں اور وہ باغ اسے تحفے میں دے رہے ہیں. اب وہ بھی کوئی اللہ کا ولی تھا، بظاہر سیاہ فام تھا، بظاہر وہاں پر ایک کام کرنے والا تھا، مزدوری کرنے والا تھا، بظاہر وہ کسی کا خادم تھا، مگر وہ بظاہر خادم تھا. لیکن آپ دیکھیں اس کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص ہے، یہ کوئی اللہ کا پیارا ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. جب امام حسن علیہ السلام وہ باغ، اسے پورے کا پورا باغ اسے گفٹ کرتے ہیں اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تجھے غلامی سے بھی تجھے آزاد کر دیا ہے، تو وہ آگے عرض کرتا ہے یا مولا یا. کلمات دیکھیں کس طرح کے خوبصورت کلمات ہیں. کہتا ہے کہ اے میرے سردار، اے مجھے آزاد کرنے والے، جن کی محبت میں آپ نے یہ باغ مجھے گفٹ کیا ہے نا. ظاہری سی بات ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام نے یہ جو سب کچھ کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ رب العزت کے لیے نا، اللہ کی محبت کے لیے کیا نا، اللہ کی رضا کے لیے کیا نا. تو اب وہ یہ غلام یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے سردار، جس کی محبت میں، جس کی رضا کے لیے آپ نے یہ باغ مجھے ہبہ کیا ہے، مجھے گفٹ کیا ہے نا، میں بھی اس کی رضا کے لیے سے ہبہ کرتا ہوں. یعنی وہ کوئی دنیا پرست نہیں تھا، کوئی دنیا دار نہیں تھا، مال و زر کی لالچ اس کے دل میں بھی نہیں تھی، کوئی اللہ کا ولی تھا. تبھی تو عمل پہلے ایسا تھا اور پھر آگے امام حسن علیہ السلام کا اس کی اس عمل کو پسند کرنا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سے محبت بھی ہے اور یہ سخاوت کا اظہار بھی ہے. ان کے سیرت نگاروں نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص جو ہے دعا مانگ رہا تھا. آپ قریب بیٹھے ہوئے تھے. ابن عساکر جلد نمبر 3 میں یہ واقعہ ہے کہ آپ قریب بیٹھے ہوئے تو سن رہے تھے کہ وہ بلند آواز سے دعا مانگ رہا تھا اور وہ اسے حاجت تھی، پیسوں کی اسے ضرورت تھی. 10,000
درہم اسے چاہیے تھے. اب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے کہ مالک و مولا مجھے یہ چاہیے، اتنی رقم چاہیے. امام حسن علیہ السلام نے صرف اس کی دعا سنی ہے. ذرا دیکھیے گا ان کا عمل، دیکھیے امام حسن علیہ السلام کا. یہ رویے ہوتے ہیں اور یہاں سے رویے بنتے ہیں، یہاں سے طرز عمل ترتیب پاتے ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں کتنی محبت ہے، دوسروں کے بارے میں کیا کچھ ہے. تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے اور امام سن رہے ہیں. اب وہاں سے اٹھتے ہیں، مسجد سے اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں، اور گھر جا کر آپ اتنی رقم جتنی وہ دعا میں مانگ رہا تھا، جتنی اس کو حاجت تھی، جتنی اس کو رقم کی ضرورت تھی، تو اب اتنی رقم جو ہے اس شخص کے لیے وہاں بھجوا دیتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے ان کی شخصیت کس طرح کی شخصیت ہوگی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے بڑا خوبصورت ان کا ذکر آپ نے دیکھا کہ ان کی کس طرح کی شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے انہیں کتنی خوبیوں سے مالا مال کیا تھا. بچپن سے لے کر پھر وہاں سے لڑکپن، وہاں سے شباب ان کا دیکھیں، اور ان کی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہے کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کی شہادت ہوتی ہے. لیکن اتنی خوبیاں، اتنا کچھ، اتنی شانیں، اتنی رفتیں، اتنی بلندیاں اللہ نے انہیں عطا کر رکھی. پھر جتنا کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کی شخصیت بھی کس طرح سے. اب دیکھیں کہ عبادت کے حوالے سے دیکھیں تو کس طرح سے عبادت کرتے دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ ان کی شخصیت کا جائزہ لیں تو محبت کو بکھیرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اگر آپ ادب کے حوالے سے دیکھیں، اللہ سے محبت کے حوالے سے دیکھیں، اللہ سے عشق کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے گھر حاضر ہو رہے ہیں، کس انداز سے، کس طرح سے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کیفیت کیسی ہو جاتی ہے، چہرے کی رنگت کیسے متغیر ہو جاتی ہے. پھر ذرا آپ دیکھیں سخاوت کس طرح سے کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ انسانیت کو نواز کیسے رہے ہیں. اگر ایک بڑھیا راستے میں اگر ملی تھی اور تھوڑے وقت کے لیے خدمت کی تھی، تو جب مدینہ طیبہ میں وہ آپ کے ہاں آتی ہیں تو پھر انہیں عطا کس طرح سے کرتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کہ وہ کس طرح سے وہ جان پر ایک جاندار پر، ایک جانور پر کس طرح سے رحم کر رہا ہے، باغ میں بیٹھا ایک لقمہ خود کھا رہا ہے اور ایک توڑ کر کتے کو کھلا رہا ہے، تو اس کی ادا پسند آتی ہے تو اسے آزاد کرا دیتے ہیں. مالک سے اس غلام کو لے کر آزاد کر دیتے ہیں اور وہ باغ اسے تحفے میں دے دیتے ہیں. اگر کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھا دعا کر رہا ہے اور اس کی کوئی حاجت ہے تو گھر سے وہ رقم اس کو بھجوا دیتے ہیں. یعنی کتنے رقیق القلب تھے، کتنے رقیق القلب تھے، لوگوں کے کتنے کام آتے تھے. میں یہاں ایک واقعہ جسے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے، بہت خوبصورت، اور ہمارے لیے جس کے اندر بہت سبق ہے، ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. کہ آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے، امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں،
تو سائل آتے تھے، وہ اپنی بات بتاتے تھے، اپنا مسئلہ بتاتے تھے، سوال کرتے تھے، تو ان کی مدد فرماتے تھے، ان کے معاملات کو حل کیا کرتے تھے۔ مگر یہ سائل جو آیا تو اس نے اپنا جو سوال تھا، جو اس کی حاجت تھی، جو اس کی ضرورت تھی، اسے تحریر کیا ہوا تھا، تحریری طور پر وہ درخواست اس سائل کے پاس تھی، اور امام حسن علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جیسے اس نے وہ درخواست دی، تحریری درخواست دی، تو امام حسن علیہ السلام نے اس درخواست کو پڑھا نہیں ہے، فرمایا کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے نا پوری کر دی جائے گی، جو بھی حاجت ہے پوری کر دی جائے گی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، میں تو آج اپنے عہد کو دیکھتا ہوں، آج ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ہاں جب لوگ جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ اب ذرا یہ تو دیکھیں، کیسے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، قطاریں ہوتی ہیں، سائلین کیسے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا پھر سے اس واقعے کو ذہن میں لائیے، چشم تصور میں دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام سامنے ہیں اور سائل نے لکھی ہوئی درخواست پیش کی، تو پڑھا نہیں ہے، کہا کہ اس میں جو لکھا ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ تو آپ سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ آپ پہلے پڑھ تو لیتے کہ اس نے کیا لکھا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں پڑھتا تو کیا وہ اسی ذلت کے عالم میں وہ میرے سامنے کھڑا رہتا؟ بیچارہ پہلے ہی کتنا مجبور ہوگا، کتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی حاجت کو لکھ کر لا رہا، بیان جو نہیں کر پا رہا، تو اسے میں اتنی دیر اپنے سامنے کھڑا رکھتا۔ اور ان کے کلمات سنیے، فرماتے ہیں کہ پھر اگر میں اسے کھڑا رکھتا اور اتنی دیر میں وہ درخواست پڑھنے پہ لگا دیتا، اور وہ اتنی دیر وہ بیچارہ اگر میرے سامنے یوں کھڑا رہتا، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ سوال کر لیتے کہ تو نے سائل کو اتنی دیر ذلیل کیوں کیا، اتنی دیر کھڑا کیوں رکھا، تو بتاؤ میں کیا جواب دیتا؟ سمجھ میں آتی ہے شخصیت، احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ عطا کیا ہو نا، کسی کو اختیار دیا ہو، تو پھر اس اختیار کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ صرف 6 ماہ تو خلیفہ رہے تھے، مختصر سے وقت کے لیے۔ آخر درخواست اس لیے لائی جا رہی ہے نا کہ اس کا کوئی پرابلم ہے، کوئی اس کا مسئلہ ہے، سائل اس لیے آ رہا ہے نا، سوال اس لیے کر رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اب اسٹیٹ کے لیے لازم ہے کہ اس کے مسئلے کو سالو کرے نا، مقتدر کے لیے لازم ہے نا کہ رعایا کے کام کرے نا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی اسی مشن کے لیے نکلی تھی، اعلی کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور ادھر امام حسن علیہ السلام کی ذات دیکھیں، ان کی شخصیت دیکھیں کہ وہ جو قلیل سا وقت ہے ان کے پاس، تو اللہ کے دین کو نافذ کیسے کیا ہے، کس طرح۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، بہت کچھ بتا رہا ہے۔ یہ دراصل ایک سوچ کی عکاسی کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے کہ انسانیت کے کام آنا ہے، بس لوگوں کے کام آنا ہے، بس لوگوں کے کام کرنے ہیں، بس لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، بس رعایا کے لیے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے
اس فرمان کو سامنے رکھنا ہے کہ بہترین انسان ہے ہی وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اتنا فائدہ پہنچائیں. آخر اس کی بے بسی ہے نا، اس کی بے کسی ہے نا، اس کی لاچارگی ہے نا، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے نا. ایسے کون کسی کے پاس جا کر سوال کرتا ہے؟ اور اس دور میں تو یہ ٹرینڈ بھی نہیں تھا نا کہ اس طرح سے، زیادہ ٹرینڈ تھوڑے تھا کہ لکھ کر جایا جاتا، مگر وہ لکھ کر آ رہا ہے. تو آپ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میں اسے دیکھ لوں، پڑھ لوں. کہا کہ نہیں، جو بھی اس نے لکھا ہے کہ بس اس کی ضرورت، وہ اس کی حاجت، اس کی وہ پوری کر دی جائے گی. امام حسن علیہ السلام کی کیا شخصیت ہے، کیا ان کا کردار ہے. میں یہاں ان کی شخصیت کے حوالے سے اب ایک اور نقطہ آپ سے شیئر کر کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ وقت کا دامن تنگ ہے. اب دیکھیں ان کا یہ کردار ہے. اچھا، یہ ان کے گھر سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک بہت معروف واقعہ ہے تفسیر روح البیان میں بھی، جسے امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے نقل کیا گیا ہے کہ گھر میں ہوتے ہیں، غلام آتا ہے اور وہ کچھ لاتا ہے آپ کے لیے، تو اسے وہ گر جاتا ہے، کھانے پینے کی وہ چیز گر جاتی ہے آپ پر، تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اب یہ ایک فطری عمل ہے. جب اس غلام نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام غصے میں ہیں، جب دیکھا کہ غصے میں ہیں، تو اس نے سورہ آل عمران کی آیت کا پہلا ایک حصہ درمیان میں سے اس نے تلاوت کیا. قرآن مجید نے کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ بتا رہے ہیں کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، میرے بندے کیسے ہوتے ہیں. کہ والکاظمین الغیظ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. اب وہ بھی غلام جو تھا، وہ بھی امام حسن علیہ السلام کا غلام تھا. اگر اس کے پس منظر کو پڑھیں تو بڑا قیمتی غلام تھا. مگر اب دیکھیے، تربیت بھی دیکھیں پھر کہ کن کے ہاں اس کی ہوئی ہوئی ہے. جب اس نے غلام نے دیکھا کہ غصہ آیا ہوا ہے، غصہ، اس نے کہا والکاظمین الغیظ. تو امام نے جب یہ سنا، اسی وقت کہا کہ اللہ کے لیے میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ بالکل غصہ جاتا رہا ہے، تو اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس. تو کہا کہ میں نے اللہ کی خاطر تجھے معاف کر دیا ہے. تو جب اس نے دیکھا، یہ انداز دیکھا، تو اس نے آیت کا آخری حصہ بھی پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں نے اللہ کی خاطر تمہیں آزاد کیا. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر آج ذرا سوچیے، اگر ہمارے یہاں کوئی گھر میں کام کرنے والا ہو اور اس سے کوئی اس طرح سے غلطی ہو جائے، تو ذرا سوچیے ہمارا رویہ کیا ہوگا اس کے ساتھ. کیا ہم اسے اوپر قابو پائیں گے، کنٹرول کریں گے؟ کیا اسے معاف کر دیں گے؟ کیا اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کریں گے؟ سوچ میں تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ جب ہم واقعات اس طرح کے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو دراصل یہ ہماری شخصیت کے لیے بڑی اہمیت ہے. ایسے نہیں یہ ہمارے لیے روشن مینار. امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے. تو وہ اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں. تو ایک تابعی ہیں
حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، جب ان تک یہ پہنچتا ہے یہ خواب کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ماتھے پر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل ھو اللہ احد لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی. انہوں نے کہا کہ اب یہ کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ چند دن ہی گزرے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کس طرح سے زہر دیا جاتا ہے. اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. امام حسین علیہ السلام جو چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا گیا.